نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. صدق الله العلي العظيم. سامعین و ناظرین، قرآن کریم کی سورہ الکہف کی آیت نمبر 110 کے کچھ الفاظ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیے ہیں. اللہ تعالی ان میں ارشاد فرماتا ہے، اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے کہ ظاہر صورت بشری میں تو میں تم جیسا ہوں، مجھے وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے. قرآن کریم کی اس آیہ شریفہ میں اللہ تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کہلوایا کہ آپ فرما دیجئے کہ میں ظاہر صورت بشری میں تم جیسا ہوں. یہ بھی ترجمہ کیا جاتا ہے کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں. لفظ بشر سے کیا مراد ہے؟ اور پھر اس میں مثلکم کے الفاظ ہیں تمہارے جیسا. تو اگر اس کی بنیاد کو نہ سمجھا جائے اور یہ کہہ دیا جائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہلوایا گیا کہ میں تم جیسا بشر ہوں، تو اس بنیاد پر اگر کوئی یہ کہہ دے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے بشر تھے، تو کیا یہ کہنا درست ہے یا نہیں؟ دوسری بات یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے اور اللہ نے کلام مجید میں انہیں ارشاد فرمایا. مفسرین نے اس کے تحت بہت کچھ لکھا ہے. تفسیر کے معنی بات کو کھولنا، واضح کرنا، اور جیسے کہتے ہیں کہ کوزے میں دریا بند ہوتا ہے تو تفسیر کا مطلب یہ کہ اس دریا کی وسعت کو ظاہر کرنا. قرآن کریم اللہ کا کلام ہے. کسی شاعر کا کلام ہو تو اس کے شعر میں بیان ہوئی کسی ترکیب کو، کسی لفظ کو کتنے انداز سے بیان کیا جاتا ہے. اللہ کے کلام کو پوری طرح سمجھنے کا حق ہم لوگ ادا نہیں کر سکتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے امت کو جو کچھ پہنچا اس کے مطابق ہم بیان کرتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور چچا زاد بھائی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ اس کو کتاب کا یعنی قرآن کا علم عطا فرما. انہوں نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ اللہ تعالی ہمارا خالق ہے، مالک ہے. اللہ تعالی کی مخلوق میں اللہ نے بعض بندوں کو ایسے کمالات عطا کیے ہیں کہ لوگوں نے ان کمالات کو دیکھ کر یہ گمان کر لیا کہ یہ بندہ جو ہے یہ ما فوق البشر ہے، یعنی بشر سے بڑھ کر کوئی چیز ہے. چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم سنتے اور پڑھتے ہیں کہ لوگوں نے ان کو خدا مان لیا اور کسی نے ان کو خدا کا بیٹا ٹھہرا دیا. اسی طرح حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں بھی تذکرہ ہے قرآن میں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل ہیں، سب سے برتر ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، اور اللہ کی ذات اور صفات کے مظہر کامل ہیں. تو ان میں جو خوبیاں ہیں، اللہ تعالی نے ان کو جو خوبیاں اور کمالات عطا کیے، ان کو دیکھ کر ہو سکتا تھا کہ کوئی ان کے بارے میں بھی ایسا گمان کر لیتا
تو پہلے دن سے ہی ابتدا ہی سے اس فتنے کو ختم کر دیا گیا کہ کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نہ سمجھ لے، خدا کے برابر نہ سمجھ لے، خدا کے مثل یعنی خدا جیسا نہ سمجھ لے۔ خود نبی کی زبان سے یہ کہلوا دیا گیا کہ اے نبی کہہ دو کہ میں ظاہر صورت بشری میں تم جیسا ہوں، یعنی جس طرح تمہارا معبود اللہ ہے میرا معبود بھی اللہ ہے۔ میں ہرگز خدا نہیں ہوں، میں خدا نہیں ہوں، مجھے خدا نہ سمجھ لینا، اس کا شریک نہ سمجھ لینا۔ تو اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے کہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ یہ اللہ کے شریک ہے۔ اب دیکھیے آگے الفاظ ہیں یوحا الیہ، مجھے وحی آتی ہے۔ کیا مطلب؟ میں بشر تو ہوں مگر کون سا بشر ہوں؟ صاحب وحی ہوں، مجھ پر وحی ہوتی ہے۔ اب جیسا کہ انسان کو حیوان ناطق کہا جاتا ہے، جب لفظ ناطق آ گیا تو اس لفظ ناطق نے انسان کو باقی تمام جانوروں سے ممتاز کر دیا۔ تو اس معلوم ہوا کہ انسان کو حیوان تو کہا گیا مگر حیوان ناطق کہا گیا۔ ناطق کے لفظ نے اس کو دوسرے حیوانوں سے ممتاز کر دیا۔ تو ہم سب بھی بشر ہیں، نبی بھی بشر ہیں، مگر نبی کا بشر ہونا ہماری بشریت کے مطابق نہیں، بلکہ ان کا بشر ہونا ایسا ہے کہ اس کے لیے دو لفظ کہے جا سکتے ہیں کہ وہ بے مثل بشر ہیں، بے مثال بشر ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس آیت کو سمجھنے کے لیے ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ آپ لوگ چائے پیتے ہیں، چائے دو چیزوں سے بنتی ہے، پانی سے اور پتی، ٹی لیوز جس کو آپ کہتے ہیں۔ پانی کی مقدار زیادہ ہے، چائے کی پتی جو ہوتی ہے اس کی مقدار کم ہوتی ہے، کوانٹٹی میں واٹر جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، ٹی لیوز کم ہوتے ہیں۔ لیکن جب آپ وہ پتی اس پانی میں ڈال دیتے ہیں، اب کوئی بھی شخص اس کو پانی نہیں پکارتا، چائے کہتے ہیں۔ تھوڑی سی پتی ڈالنے کے بعد دیکھیے اس میں تبدیلی کتنی آئی، اس کا نام بدل گیا۔ اب آپ پانی اسے نہیں کہتے، چائے کہتے ہیں۔ اس کا رنگ بدل گیا، اس کا ذائقہ بدل گیا، اس کی شان بدل گئی، اس کا اثر بدل گیا، حالانکہ پانی موجود ہے مگر آپ اس کو پانی نہیں پکار رہے، اس کو چائے پکار رہے ہیں۔ تو جس پانی میں پتی ڈال دی جائے تو اس کا نام بدل جاتا ہے، ذائقہ، اثر، شان، کتنی تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ تو ہم سب بھی بشر ہیں، مگر جس بشر میں اللہ نے نبوت ڈال دی اب اس کو صرف بشر نہیں کہیں گے، اس کو رسول اللہ کہیں گے، اس کو نبی اللہ کہیں گے، اسے ہم اپنے جیسا گمان نہیں کر سکتے۔ اور یہ جو مثلکم کا لفظ ہے، اگر صرف لفظ مثل پر بات کی جائے تو آئیے میں قرآن کریم کی سورہ الانعام سے ایک اور آیت پیش کرتا ہوں۔ یہ آیت نمبر 38 سورہ الانعام پارہ 7، 7ویں پارے میں یہ آیت ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ۔ وہاں مثل کا لفظ ہے، یہاں امثال اس کی جمع آئی۔ وما من دابتن، اور نہیں کوئی زمین میں چلنے والا، فی الارض، اور نہ کوئی پرندہ کہ اپنے پروں پر اڑتا ہے، مگر تم جیسی امتیں۔ اس سے پتہ چلا کہ زمین پر چلنے والے جانور اور ہوا میں اڑنے والے پرندے، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ الا امم امثالکم، نہیں ہے مگر تم جیسی امتیں۔ اگر اس آیت کی بنیاد پر کسی انسان کو یہ کہا جائے، کوئی آدمی ہو، معزز ہو، اسے کہا جائے جس طرح جانور ایک امت ہے اسی طرح تم ایک امت ہو، یا اس کو کسی جانور سے شباہت، اس کی تشبیہ دی جائے، تو یقیناً وہ اس کو اپنے لیے پسند نہیں کرے گا۔ جو چیز عام انسان اپنے لیے پسند نہیں کرتا، ہم اللہ کی سب سے افضل اور اعلیٰ مخلوق نبی کے لیے کیسے اس کو پسند کر سکتے ہیں؟ دیکھیے ایک اور عرض کرتا ہوں، ایک شخص جو ہے وہ یقیناً اگر کسی عہدے پر، منصب پر ہے تو وہ اپنی ماں کے لیے وہ عہدہ نہیں رکھتا، اپنی ماں کے لیے وہ بیٹا ہے۔ اگر بادشاہ ہے کسی سلطنت کا، کسی مملکت کا، لیکن اپنی ماں کے لیے وہ بیٹا ہے، وہ ماں کے پاس جاتا ہے تو ماں اسے کہتی ہے کہ میرا بیٹا آیا۔
اب ماں اس کو بیٹا کہہ کر پکار رہی ہے، بیٹا بیٹا کہہ کر بات کر رہی ہے، کیونکہ وہ اگر پوری قوم کے لیے بادشاہ ہے، ملک کے لیے بادشاہ ہے، مگر اپنی ماں کے لیے وہ ایک بیٹا ہے. تو اگر ماں نے یہ کہا بیٹا آیا، قوم نے سن لیا کہ جب یہ ماں کے پاس گیا تو ماں نے اسے کہا میرا بیٹا آیا، اور وہی شخص جب قوم کے پاس آئے تو کیا قوم بھی یہ کہہ سکتی ہے کہ بیٹا آیا بیٹا آیا؟ نہیں، کیونکہ قوم کے لیے اس کی حیثیت اور ہے. نبی کا ایک تعلق اللہ سے ہے، ایک تعلق نبی کا امت سے ہے، مخلوق سے ہے. اللہ کے لیے وہ اس کے عبد مقدس ہیں، لیکن امت کے لیے وہ نبی مکرم ہیں. قوم ان کو ہرگز یہ نہیں کہہ سکتی. دیکھیں انبیاء کرام نے عاجزی کرتے ہوئے، تواضع کرتے ہوئے، جس کو ہم ہمبلنس کہتے ہیں انگلش میں، وہ عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے بہت سے الفاظ اپنے لیے کہے. حضرت آدم علیہ السلام دعا کرتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. تو اگر اس بنیاد پر کوئی شخص یہ تصور کر سکتا ہے کہ وہ حضرت آدم کو ظالم کہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے یہ لفظ اللہ کی بارگاہ میں کہے ہیں اور عاجزی کرتے ہوئے کہے ہیں. ہم اس بنیاد پر ہرگز نبی کو ایسا کہہ سکتے نہیں. اس کے علاوہ اور بھی الفاظ قرآن میں آئے ہیں جو انبیاء کرام نے اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرتے ہوئے کہے ہیں. تو ان کی بنیاد پر کوئی اور شخص اس کو دلیل بنا کر ایسا نہیں کر سکتا. عام سمجھنے کے لیے ایک مثال دے دوں. کوئی باپ یا پیر یا استاد اپنے شاگرد کو، مرید کو، بیٹے کو خط لکھے تو عادت ہوتی ہے لوگوں کی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے نیچے اپنا نام لکھنے سے پہلے ناچیز لکھ دیتے ہیں، خاکسار لکھ دیتے ہیں، احقر لکھ دیتے ہیں. تو اگر مرید کے پاس پیر کا خط آیا یا شاگرد کے پاس استاد کا خط آیا، نیچے لکھا ہوا ہے ناچیز، آگے اس نے اپنا نام لکھا، تو وہ شاگرد اسی لفظ کو بنیاد بنا کر اپنے استاد کو جواب لکھے اور ساتھ لکھ دے کہ جناب ناچیز. کیا وہ ایسا لکھ سکتا ہے؟ اگر وہ لکھے گا تو اس کو بے ادبی شمار کیا جائے گا، توہین شمار کیا جائے گا. تو بہت سے الفاظ ایسے ہیں، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت میں کوئی شبہ نہیں. وہ بلا شبہ بشر ہیں، مگر ایسے بشر ہیں کہ ان جیسا کوئی اور بشر نہیں ہے. وہ بے مثل بشر ہیں، بے مثال بشر ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر بنا کر کیوں بھیجا گیا؟ علماء تفسیر اور دیگر سمجھنے والے کیا بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے مخلوق کو اپنا فیض پہنچانا تھا، مخلوق کو راہ ہدایت دکھانی تھی. اور یہ اصول ہے کہ جو چیز کسی کو دی جائے، دینے والے میں اور لینے والے میں مناسبت کا ہونا ضروری ہے، ورنہ لینے والا لے نہیں سکتا، دینے والا دے نہیں سکتا. مثلا آپ چائے بنانا چاہتے ہیں تو چائے کے لیے آپ کو آگ بھی چاہیے، پانی بھی چاہیے، لیکن اگر آپ پانی آگ پر ڈال دیں تو چائے نہیں بنتی بلکہ آگ بجھ جاتی ہے. تو اس کا طریقہ کیا نکالا کہ درمیان میں ایک میٹل لے لیا، کوئی برتن لے لیا، تاکہ ایک طرف سے اس کو آگ کی حرارت ملے اور دوسری طرف وہ حرارت پہنچے، نہ کہ صرف آگ پہنچ رہی ہے کہ وہ اس کو بجھا دے. ورنہ اگر درمیان میں کوئی چیز نہیں ہوگی آپ چائے تیار نہیں کر سکتے. روٹی پکانا چاہتے ہیں، روٹی پکانے کے لیے آگ اور روٹی کے درمیان توا ہوتا ہے. تو یہ سمجھنے کے لیے بات کر رہا ہوں بلا تشبیہ. اللہ تعالی نے بھی اپنی مخلوق کو فیض پہنچانا تھا. اللہ قوی ہے، ہم کمزور ہیں، اللہ نے ہمیں فیض دینا تھا تو لباس بشری میں اپنے حبیب کو بھیج دیا، ان کو وسیلہ بنا دیا، درمیان میں ذریعہ بنا دیا، تاکہ مخلوق اللہ کا فیضان اللہ کے حبیب کے ذریعے حاصل کر سکے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا مادہ ہے حمد. اس حمد میں 3 حرف ہیں، ہے میم دال. اللہ کے نام میں 4 حرف ہیں، نبی پاک کے نام میں 4 حرف ہیں. اللہ کے نام کا دوسرا لام مشدد ہے. مشدد کا مطلب وہ حرف جس پر تشدید آتی ہے. تو اللہ کے نام میں دوسرا لام مشدد ہے، نبی پاک کے نام میں دوسری میم
مشدد ہے اس پر تشدید آتی ہے، اور جس حرف پر تشدید آئے اس کا تعلق پہلے حرف سے بھی ہوتا ہے بعد کے حرف سے بھی ہوتا ہے، تو نبی پاک کے اسم گرامی میں دوسری میم جو ہے اس پر تشدید ہے، اس سے پہلے ہے اس کے بعد دال ہے۔ علماء فرماتے ہیں ہے سے اشارہ حق کی طرف ہے، دال سے اشارہ دنیا کی طرف ہے کہ حق سے لیتے ہیں دنیا کو دیتے ہیں۔ درمیان میں سرکار کی ذات ہے، وہ وسیلہ ہے، برزخ کبریٰ ہے۔ اگر درمیان سے نبی پاک کی ذات کو نکال دیا جائے تو پھر نہ ہم اللہ کی معرفت کا دعویٰ کر سکتے ہیں نہ اللہ کو پہچاننے کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ ہمیں تو اللہ کی پہچان بھی ملی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ملی ہے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو بڑی وضاحت کرتے ہوئے آسانی سے سمجھایا۔ حضرت مولائے کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے آ کر کہا کہ میرا ایک بچہ ہے چھوٹا سا، اس نے ایک خطا کی، میں اس کو پکڑنے کو دوڑی تو وہ چھت پہ چڑھ گیا ہے اور چھت پر کوئی منڈیر وغیرہ رکاوٹ نہیں ہے، میں آگے جاتی ہوں تو وہ میرے خوف سے پیچھے ہٹتا ہے، مجھے یہ ڈر ہے کہ وہ نیچے گر جائے گا، میری طرف آتا نہیں، تو میں کس طرح اس کو پکڑوں؟ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا کہ اگر تم اس کو بلاؤ گی تمہارے خوف سے وہ تمہاری طرف نہیں آئے گا، ایسا کرو کہ اس کا ہم جنس اسی طرح کا ایک بچہ اور ڈھونڈو، اس بچے کو لے جاؤ، تم پیچھے رہنا، اس بچے کو آگے کر دینا، تو وہ بچہ اس کو اپنی طرف بلائے گا تو وہ تمہارا بچہ جب اپنے جیسا بچہ دیکھے گا اس کی طرف لپکے گا، جب وہ قریب آ جائے گا تم اس کو پکڑ لینا۔ اس عورت نے یہی ترکیب اختیار کی اور اپنے بچے کو قابو کر لیا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ یہ بات لکھ کر فرماتے ہیں ان کا مقصد نتیجہ پیش کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں نوازنا چاہتا ہے تو ہم اللہ کی طرف جاتے ہوئے ڈرتے ہیں، اللہ نے اپنا حبیب بھیج دیا تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے قریب لے آئے اور اس طرح ہم اللہ کے قرب میں آ جائیں، اس کے نزدیک آ جائیں۔ تو میں یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ بشر ہیں۔ مثلیت کس چیز میں ہے؟ اگر جسم ظاہری کے لحاظ سے دیکھا جائے تب بھی نبی پاک کے ہم مثل نہیں ہیں۔ ان کی آنکھوں میں جو کمال تھا، ان کے ہاتھوں میں جو کمال تھا، دیکھیے ان کے پورے ہاتھ کا کمال کون بیان کر سکتا ہے؟ اس ہاتھ کی ایک انگلی کا اشارہ ہوتا ہے تو آسمان پر چمکنے والا چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اسی ہاتھ کا اشارہ کرتے ہیں ڈوبا ہوا سورج واپس آ جاتا ہے۔ ان کے اعضائے مبارکہ، ان کے جسم عنصری میں جو برکتیں تھیں، جو کمالات تھے، ہم اس کی بھی مثلیت کا دعویٰ نہیں کرتے، ان جیسے بھی نہیں ہیں۔ اور پھر نبوت کی بات، اس کا تو کوئی غیر نبی ہرگز نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اور یہ ادب کی بات ہے، کوئی بیٹا اپنے آپ کو باپ جیسا نہیں کہتا، کوئی شاگرد اپنے آپ کو استاد جیسا نہیں کہتا، کوئی مرید اپنے آپ کو پیر جیسا نہیں کہتا، تو پھر امتی اپنے آپ کو نبی جیسا کیسے کہہ سکتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے اس کو تو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ جو کچھ قرآن میں حدیث میں ہمیں بتایا گیا ہم اس کے مطابق عرض کرتے ہیں، ورنہ نبی پاک نے خود فرمایا، اور کس سے فرمایا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، یا ابا بکر والذی بعثنی بالحق، اے ابو بکر مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا، لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، جو میری حقیقت ہے میرے رب کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں۔ اسی لیے کہنے والوں نے کہا، نہ علیمہ بھید کھلا ہے یہ، نہ مقام چون و چرا ہے یہ، تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے تیری بکریاں جو چرا گئے۔ لوگوں نے حضرت حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے چلتے ہوئے دیکھا تو اپنے جیسا گمان کر لیا، لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ سوتے ہیں تو ہمارے ہی جیسے ہیں۔ نبی پاک سویا کرتے تھے مگر فرماتے ہیں، ان عینایا تنامان ولا ینام قلبی، کہ میری آنکھیں تو سوتی ہیں مگر میرا دل نہیں سوتا۔ ہماری نیند ہمارا وضو توڑ دیتی ہے، نبی پاک کی نیند ان کا وضو نہیں توڑتی تھی۔ وہ کیسے بشر ہیں، اللہ تعالی نے ان میں کتنے کمالات رکھے ہیں، کوئی ان کی کنہ کو نہیں پا سکا۔ اور ظاہری صورت کے لحاظ سے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، لم ارا قبلہ مثلہ ولا بعدہ، کہ ان جیسا نہ ان سے پہلے دیکھا گیا نہ ان کے بعد دیکھا گیا۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشری کمزوریوں سے بھی پاک تھے. اگر یہ کہا جائے بشری کمزوریاں کیا ہوتی ہیں؟ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، کسی کو دھوکہ دینا، یا امانت میں خیانت کرنا، یا کوئی اور اس طرح کی جو ہمارے بشری خصائل ہیں، جو کمزوریاں ہوتی ہیں. آپ اندازہ کیجئے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تو اس وقت بھی مکے کے لوگ ان کو صادق اور امین کہتے ہیں، اور شرم و حیا کے لحاظ سے ان کی مثال دیتے ہیں. دشمن بھی ان کی تعریف کرتے ہیں. اور الفضل ما شہدت بہ الاعداء، بزرگی وہ ہے جس کی دشمن بھی گواہی دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال دیکھیے کہ دشمن بھی ان کی عظمت کی گواہی دے رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ بشر ہیں، مگر ایسے بشر ہیں کہ ان جیسا کوئی اور بشر نہیں ہے. تو مولانا روم نے ایک اور بات فرمائی. وہ کہتے ہیں دیکھنے میں ظاہری صورت اگر اس کو چہرے مورے کو دیکھا جائے، 2 ہاتھ، 2 آنکھیں، 2 کان، تو ابو جہل کے پاس بھی یہی کچھ تھا. مگر فرق کیا ہے کہ ابو جہل جب کعبے میں جاتا ہے تو بتوں کے آگے جھکتا ہے، اور نبی پاک کی شان یہ ہے کہ جب وہ کعبے میں جاتے ہیں تو بت ان کے آگے جھک جاتے ہیں. اگر مثل کی بات کی جائے تو پھر دیکھیے ایک شہد کی مکھی ہے اور ایک دوسری مکھی، دونوں کا سائز دیکھ لیں، رنگ دیکھ لیں تو ایک ہے، مگر ایک کے پیٹ میں پھلوں کا رس جاتا ہے تو وہ شہد بن جاتا ہے جو لوگوں کے لیے شفا ہے، اور دوسری مکھی اسی باغ کے انہی پھلوں کا رس چوستی ہے مگر اس کے اندر جا کر وہ زہر بن جاتا ہے. دیکھنے میں دونوں مکھیاں ایک جیسی ہیں، شیر اور شیر لکھنے میں ایک جیسے ہیں، مگر بڑا فرق ہے. تو نبی پاک بھی دیکھنے میں بشر نظر آتے ہیں، مگر وہ ایسے بشر ہیں کہ وہ جبریل کی نورانیت سے بھی ان کی بشریت افضل ہے. اور کتنی افضل ہے اس کا ہم بیان نہیں کر سکتے. ہم تو یہی جانتے ہیں کہ ہم ساری عمر ان کی مدح کرتے رہیں. یہ وہ ہستی ہے جس کی تعریف میں پورا قرآن نازل ہوا ہے. یہ وہ ہستی ہے جس کی شان خود اللہ نے بیان کی اور ہمیں کیا حکم دیا، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، ان کی تعظیم کرو، ان کی توقیر کرو. تو ہم ہرگز یہ نہیں کہیں گے کہ وہ ہمارے جیسے تھے، بلکہ یہی کہیں گے کہ ان جیسا نہ کوئی ہوا ہے، نہ ہوگا، نہ ہو سکتا ہے. اور تمام تعریف کرنے کے بعد جب ہم اپنے لفظوں کا ذخیرہ ختم پائیں گے، ہمارے پاس الفاظ ختم ہو جائیں گے، عمر کی دور ختم ہو جائے گی، سانس ہمارے ختم ہو جائیں گے، تو پھر ہم یہی کہیں گے کہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی. قصہ مختصر کہ جیسا آپ کی تعریف کا حق ہے وہ ہم سے ادا نہیں ہو سکا. ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے بعد پوری کائنات میں، مخلوق میں صرف آپ ہی کی ذات ہے. کروڑوں سلام آپ پر، کروڑوں درود آپ پر. اللہ نے ان کو لباس بشری میں بھیجا اور یہ ہم پر احسان کیا. یہ انسان کی فضیلت کی بات ہے کہ نبی پاک لباس بشری میں آئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوحا الیہ، مجھے وحی ہوتی ہے. تو اب کوئی اگر یہ کہے کہ وہ ہمارے جیسے بشر تھے تو فرق تو صاف معلوم ہو گیا کہ ہم پر وحی نہیں ہوتی، تو ہم مثلیت کا دعویٰ نہیں کر سکتے. اور کیا مطلب کہ واضح رہے انما الہکم الہ واحد، کہ جو میرا معبود ہے وہی تمہارا معبود ہے، جس کے تم بندے ہو اسی کا میں بندہ ہوں. اللہ تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنے، ان سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.